بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد کی محور ہے وہ ذات، تمام تر سجود کی محور ہے وہ ذات، جو چھپ جائے تو دنیا اسے اللہ کہے، اور جب جب ظاہر ہو دنیا اسے علی العظیم کہے۔ آج میں ذکر کرنا چاہوں گی ایک ایسی ہستی کا جنہوں نے مولا ابو طالب کی انگشت چوسی۔ وہ پہلا شخص جسے شرف حاصل ہوا علی کے بابا کی اس انگشت کو چوسنے کا، جسے اللہ کے ہاتھ نے تھام کر چلنا سیکھا۔ دیکھیے ابو ذر کون ہیں، ان کی حقیقت سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ ابھی ابو ذر نے رسول کو نہیں دیکھا تھا، اپنے قبیلے بنی غفار میں تھے، ناراض سے نوجوان تھے۔ چونکہ ان کے ہاں بھی بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، تو جو ان کے ہاں بت تھا اس کو دودھ چڑھایا جاتا تھا۔ ابو ذر کے پاس ایک کتا تھا، جب بت کے آگے دودھ رکھا جاتا تو ابو ذر کتے کی رسی کو پکڑتے اس بت کے پاس لے آتے، اور وہ جو مقدس دودھ بت کے آگے چڑھایا جاتا تھا یہ کتے کو اشارہ کرتے پی لو، کتا پی جاتا۔ تو سارا قبیلہ ان کے خلاف تھا، بنی غفار ان کے خلاف تھا کہ یہ لڑکا بہت تنگ کرتا ہے، یہ ہر کام میں خرابی کرتا ہے، ہم جو بھی اپنے بتوں کے آگے رکھتے ہیں یہ کتے کو کھلا دیتا ہے۔ تو قبیلے کے لوگ بڑے تنگ تھے ابو ذر سے، کبھی پتھر مارتے کبھی جھڑکیاں دیتے۔ جب وہ لوگ عبادت کرتے تو جناب ابو ذر ان کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے اور ان لوگوں کو حیران ہو کر دیکھتے رہتے، اور ان کے ماں باپ آ کر کہتے ابو ذر تو کیوں نہیں عبادت کرتا، یہ بت ہمارے رب ہیں، یہ ہمیں سب کچھ دیتے ہیں۔ تو ابو ذر نے کہا دیکھیے اگر یہ رب ہیں تو یہ اپنے آپ کو نجاست سے تو بچا ہی سکتے ہوں گے نا۔ انہوں نے فوراً کہا دیکھو ابو ذر کوئی حرکت نہیں کرنی۔ کہا نہیں آپ کا اتنا بڑا اجتماع ہے، عبادت کر رہے ہیں سب، تو آؤ تمہیں تمہارے خدا کا کوئی معجزہ نہ دکھا دوں۔ اپنے کتے کو اشارہ کیا، کہا کیا تجھے کچھ نہیں کرنا؟ کتے نے جو آواز سنی ابو ذر کی وہ بھاگتا ہوا، اس نے کر دیا جو کرنا تھا، وہ کر کے واپس آیا تو مسکرانے لگے ابو ذر، کہنے لگے کیا خدا ہے اور کیا خدا کی مخلوق، جو ایک کتے کو بے حرمتی سے نہ روک پائے، یہ کیسا رب ہے۔ ان دنوں رسول نے اعلان نبوت کیا تھا، ان کے کانوں تک آواز آئی اور کہا اپنے بھائی سے کہ دیکھیے کسی طرح سے کوئی بھی بہانہ کیجئے، ہم مکے کی طرف چلتے ہیں، میں نے سنا ہے وہاں نبی آئے ہیں اور وہ اتنے کریم ہیں کہ کسی کو کچھ نہیں کہتے، جو آ جائے اس کو گلے سے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری پچھلی زندگی ساری معاف اور آگے تمہاری جنت کا میں وارث۔ کہا بھائی میں اس نبی سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس خلوص سے عشق رسول میں اپنے قبیلے سے چلے چھپ کر اپنے بھائی کے ساتھ ابو ذر۔ ان دنوں مکہ کے حالات بہت خراب تھے، رسول سے ملنا ممکن نہیں تھا۔ سرکار جعفر طیار کے گھر میں رسول کا قیام تھا، اور وہیں سے تبلیغ ہوتی تھی اور وہیں سے وحی اترتی تھی، اور وہاں جعفر کے ڈر سے کوئی گھستا نہیں تھا۔ تو جب ابو ذر مکہ میں آئے تو آ کر خانہ کعبہ کے قریب بیٹھ گئے کہ وہاں سے مولا ابو طالب کا گزر ہوا۔ مولا ابو طالب نے دیکھا کہ کوئی اجنبی ہے اور وہاں بیٹھا ہے۔ ابو ذر نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بزرگ ہستی کون ہے جن کے چہرے سے اس قدر جلال اور نور ٹپک رہا ہے، اور یہ طواف کے لیے آئے تو قافلے کے بڑے بڑے سردار ہٹ گئے اپنی جگہ سے اور انہیں راستہ دیا۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ رسول کے چچا ہیں، تو ابو ذر مولا ابو طالب کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ رسول خدا کی طرف جا رہے تھے مولا ابو طالب، راستے میں محسوس کیا کہ کوئی پیچھے ہے، مڑ کر دیکھا، فرمایا کون ہو شخص؟ کہا سرکار مسافر ہوں۔ فرمایا کیا کام ہے؟ کہا رسول سے ملنا ہے۔ فرمایا کس لیے؟ کہا عشق ہے۔ فرمایا اچھا عشق ہے تو میرے سامنے آؤ۔ ابو ذر نے چادر اتاری، سامنے آئے۔ فرمایا کیا چاہتے ہو محمد سے؟ کہا مولا ان پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا تم نے محمد کو دیکھا ہے؟
کہا ہاں سرکار دیکھا ہے۔ کہا کیسے دیکھا؟ کہا دل کی نگاہ سے دیکھا۔ مولا ابو طالب نے اپنی انگشت مبارک جناب ابو ذر کے منہ میں دی، وہ انگشت مبارک کہ جسے تھام کر اللہ کے ہاتھ نے چلنا سیکھا، مولا علی نے چلنا سیکھا جس انگشت مبارک کو تھام کر، فرمایا اسے چوس لو۔ واحد صحابی کائنات کا جس نے مولا علی کے بابا کی انگشت چوسی، جیسے جیسے انگلی چوستے گئے علم و معرفت کے دریا دل میں اترتے گئے، اور ابو ذر کی معرفت کا یہ عالم ہوا کہ جو بھی ان سے پوچھتا علی کے بارے میں کچھ کہیے تو وہ سر کو جھکا کر کہتے میرا سردار ایسا ہے کہ میں آج تک سمجھ ہی نہیں پایا کہ میں علی کو وصی رسول سمجھوں یا خدا سمجھوں۔ تمام علی والوں کی خیر ہو، سلامت رہے، جہاں بھی رہے خیر و برکت کے حصار میں رہے، اور مجھ حقیر کو اپنی مخلصانہ دعاؤں میں ہمیشہ شامل رکھیے۔ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ alirabexpress.com۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے۔